جب سے مہوش کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی ہوں۔ پتہ کیا بات ہے پریشان ہونے کے پیچھے؟ وہ 7 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی۔ باپ اور ماں کی طرف سے دھتکاری ہوئی، سسرال سے بھی حسد کی نگاہ سے دیکھی ہوئی۔ شوہر پسند کرتا تھا لیکن آنے والے وقت نے اس کو بھی اس سے دور کر دیا تھا۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی مہوش کی ہے، یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے، یہ ریئل لائف کی میری اپنی آنکھوں دیکھی کہانی ہے۔ مجھے یہ کہانی ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ بیٹیوں کے لیے سب سے زیادہ جو کوئی قریبی ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، بیٹیوں کے لیے کوئی بھی اتنا قریبی نہیں ہوتا۔ آپ بے شک آزما کر دیکھ لیجئے گا، آپ میری بات سے ضرور ایگری کریں گی۔ ایک نہ ایک دن آپ کو یہ بات ریلائز ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں ایسا وقت لے کر آئے کہ آپ کو ایسی باتیں ریلائز ہوں، لیکن دیکھیے عورتوں کے لیے نا کوئی بھی اتنا سٹینڈ نہیں لیتا ہے۔ بہت زیادہ اگر آپ تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں میں، تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ صبر کریں۔ خواتین شروع سے ہی ایسا دیکھتی آ رہی ہیں، اگر سٹینڈ لینے کی طرف آپ جائیں تو آپ کو سٹینڈ لیتے ہوئے بھی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو چلیے میں کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ یہ کہانی میں مختصر بیان کروں گی۔ مہوش میرے نا ایک ریلیٹیوز میں ہیں، تو وہ لڑکی تھی 7 بھائیوں کی اکیلی بہن۔ اس کے باپ بہت زیادہ سخت مزاج ہیں اور والدہ ذہنی توازن آئی تھنک ٹھیک نہیں ہے، جو وہ اتنا اپنی بیٹی کے پیچھے سپورٹیو نہیں رہی ہیں۔ تو وہ لڑکی جب شادی کر کے گھر آتی ہے نا، شادی کر کے جب وہ گھر آتی ہے تو اس کے کچھ ریلیٹیوز سسرال کی طرف اس کو کالا جادو کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے اور وہ چلنا مطلب لنگڑا کر چلتی ہے۔ کافی عرصہ وہ ایسے ہی اپنے سسرال میں وقت گزار رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ٹانگ جواب دینا شروع ہو چکی تھی اور شادی کو بھی 4 سے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کی ساس کی اب یہ ضد بن چکی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا کے ہی رہوں گی ہر صورت۔ لیکن مہوش کے دل پر یہ تکلیف دہ جملے بہت گہرے ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مزید بیمار ہو گئی۔ مہوش کے شوہر چونکہ باہر ہوتے تھے، آؤٹ آف کنٹری، تو وہ اپنے شوہر سے بھی بہت زیادہ دور تھی، اتنی اٹیچمنٹ بھی نہیں تھی، اس کی اپنی ماں سے زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی زیادہ سے زیادہ بیمار ہونے لگی۔ وہ گھر کے کاموں کو کر کر کے، اپنے ساس سسر کی خدمت کر کر کے جگہ بنانے کی بے حد کوشش کرتی رہی، لیکن یہ چیز اس کے لیے بالکل بھی کام نہیں آئی۔ لوگوں نے اس کو اس سے بہتر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ جیسے ہی وہ اپنے والدین کی طرف چلی گئی تو اس کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کے لیے رشتہ دیکھا جا رہا ہے۔ کسی محلے کی خاتون نے اس کو فون کیا کہ تمہارے شوہر کا آج رشتہ دیکھ کر آئے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے شوہر کو کال کی، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے شوہر نے کہا ہاں یہ سچ ہے اور یہ میں نے خود ہی اپنی ماں سے کہا ہے۔ اس نے اتنی چیز کو اپنے ذہن پہ، اپنے دل پہ سوار کیا اور لاسٹ ٹائم پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ڈیتھ کے بعد سسرال والے گئے اس کے ہاں، تو والدین نے ان کو اس کا منہ بھی نہیں دیکھنے دیا تھا، اس کے بھائیوں نے۔ لیکن پہلے تو وہ بھی سپورٹیو نہیں تھے، انہوں نے بھی اس کو لاوارث چھوڑا ہوا تھا۔ بعد میں ان کو غصہ آیا کہ مارنے والے ہی ہمارے سسرال والے بھی وہ اس لڑکی کی سگی پھپھو تھی، وہ کوئی غیر نہیں تھی۔ تو اس کے ہسبینڈ کو بھی احساس ہوا کہ اتنی سپورٹیو، اتنی صبر شکر ادا کرنے والی بیوی آج اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ وہ بھی فوراً آؤٹ آف کنٹری سے پاکستان واپس آیا۔ اس نے بہت کہا کہ مجھے جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، میرے آنے تک ویٹ کیا جائے، لیکن اس کے والدین نے اس کا ویٹ نہیں کیا اور اس کو دفنا دیا۔ اب وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے مجھے ایک مہوش کی تصویر دے دو، میں مہوش کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آخر میں میرے ساتھ کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی اس نے اپنے شوہر سے کیسی کیسی باتیں کی ہوں گی، کیسے کیسے وعدے لیے ہوں گے، کیسی کیسی منتیں کی ہوں گی، اور اس بندے کے دل پہ یہ بات گزری ہے نا کہ وہ مجھے یہ کہتی تھی، وہ مجھے اس طرح سے کہتی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے اس کو اتنی تڑپ ہوئی کہ وہ وہاں سے اتنا خرچہ کر کے یہاں پاکستان آیا اور اس کا جنازہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے سسر اور ساس ایسے رو رہے تھے جیسے ان کی اپنی سگی بیٹی فوت ہو چکی ہو، شاید وہ اپنے اندر ملامت محسوس کر رہے تھے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ
کبھی کسی کے ساتھ اتنی زیادتی مت کریں، اتنی زیادتی مت کریں کہ اس کے جانے کے بعد آپ کو اتنا پچھتاوا ہو، اتنی تکلیف ہو کہ آپ اس کا مداوع نہ کر سکیں۔ آج کی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے، اور کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔